بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا جن کی اشکال اویس کرنی جیسی ہوں گی۔ ان کے جلوس میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پوری مخلوق یہ نظارہ دیکھے گی مگر پہچان نہیں پائے گی کہ اصل اویس کرنی کون ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ان کو دنیا میں چھپائے رکھا ویسے ہی آخرت میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ماسوائے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن ہی سے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اس اجرت سے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نابینا اور ضعیفہ تھی، اس کے بعد جو رقم بچ جاتی وہ آپ غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے شب و روز ایسے ہی گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام پھیل گیا۔ جب آپ کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے، اور آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو پہلے سے ہی روشن تھی مگر اسلام نے اس کو مزید جلا بخشی۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس کو اللہ نے خود ہدایت اور اسلام سے روشناس کروایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ میرا سچا عاشق بن گیا ہے۔ ناظرین، اویس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا بڑا شوق اور اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی وجوہات تھی، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ان کی والدہ ضعیف اور نابینا تھی، ان کو اکیلا چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے رہتے ہیں۔ آپ مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ ناظرین، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس کا غم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ہوا، مگر جس نے اس غم کو حقیقت میں محسوس کیا وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کون سے والے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے ایک دانت توڑا تو مجھے لگا شاید دوسرا ہو، پھر تیسرا توڑا، پھر مجھے لگا شاید چوتھا ہو۔ غرض یوں ہی موافقت شدت اختیار کرتی گئی، میں دانت توڑتا گیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ کو اپنے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے لیے کیلے کا درخت پیدا فرما دیا، اور وہ اس سے کھایا کرتے تھے کیونکہ نرم غذا کے علاوہ دانتوں کے بغیر اور کوئی چیز کھانی ممکن نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا حرکہ مبارک کس کو دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کو دیں۔ تو اس حکم کو بجا لانے کے لیے عمر اور علی رضی اللہ عنہما کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اعلان کیا آپ سب میں سے اہل نجد سے کون کون ہے؟ لہٰذا لوگ کھڑے ہوئے اور پھر پوچھا آپ میں سے کوئی اویس کرنی کو جانتا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، مگر ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے، ہر وقت ویرانے میں رہتا ہے، آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ تو آپ دونوں حضرات نے فرمایا وہ کہاں ہے، ہمیں ان سے ملوا دیجیے۔ تو لوگوں نے بتایا وہ وادی میں اونٹ چراتا ہے، رات کو سوکھی روٹی کھا کر سو جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ ہمارا کھانا پسند نہیں کرتا، وہ لوگوں کو ہنستا دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ یہ دونوں حضرات وادی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اویس نماز ادا کر رہے ہیں۔
ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ سے نام پوچھا تو آپ نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سب تو اللہ کے بندے ہیں، پر آپ اپنا وہ خاص نام بتائیے جس سے آپ مشہور ہیں۔ تو خواجہ صاحب بولے میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کروائے گا۔ جب وہ نشان وہاں دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پر بوسہ دیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور یہ جبہ مبارک آپ کو دیا ہے اور یہ وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ کہنے لگے آپ دونوں حضرات مجھ سے اوپر ہیں، آپ نبی کی رفقا میں سے ہیں، آپ دعا کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ آپ دونوں حضرات نے فرمایا آپ کو وصیت کی گئی ہے لہٰذا دعا بھی آپ ہی فرمائیے۔ پھر حضرت اویس کہنے لگے اے عمر و علی رضی اللہ عنہما آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اویس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتلائے تھے، وہ دونوں آپ میں موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان بالکل درست ہے۔ تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے کہا لائیے وہ جبہ مجھے دیجئے تاکہ میں دعا کر سکوں۔ لہٰذا وہ جبہ مبارک لے کر حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور سجدے میں جا کر اللہ سے فریاد کرنے لگے یا اللہ میں تب تک یہ جبہ مبارک نہیں پہنوں گا جب تک آپ امت محمدیہ کی بخشش نہیں کر دیتے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ حرکہ مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت فاروق و مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے مجھ تک پہنچایا ہے، اب تیرا کام ہے تو یہ دعا سن لے اور قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کی جاتی ہے، چند لوگوں کی بخشش کر دی گئی ہے۔ آپ نے پھر عرض کی یا اللہ جب تک تو سب کو بخشے گا نہیں میں یہ نہیں پہنوں گا۔ پھر ندا آئی، میں نے کئی ہزار افراد بخش دیے۔ پھر عرض کی یا اللہ میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما قریب آگئے تو اویس رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کیوں آگے؟ میرا اور اللہ کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگ نہ آتے تو میں تب تک اس خرقے کو نہ پہنتا جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوا نہ دیتا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میری دعا سننی تھی اور تمام امت کو بخش دینا تھا۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب اویس رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ کو فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود و سلام میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، اس کے بعد پھر مشغول ہو گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ یوں ہی تمام نمازوں کے وقت آتے اور جاتے رہے اور وہ ایسے ہی مشغول رہے۔ رات بھی اسی طرح گزر گئی، میں ان کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں حیران ہو گیا، آپ نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا، بس عبادت میں مشغول رہے، لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور کھانے کے غلبے میں مشغول ہو گیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں آپ سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں رہتے اور اگلی رات رکوع کرتے تو پوری رات رکوع میں گزار دیتے۔ غرض یہ ہر روز کا معمول تھا۔ خواجہ کرنی رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھا کریں۔ انہوں نے جواب دیا میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی بھی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا اس قدر شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا،
اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر تواضع کی جائے، کیونکہ وہ بڑا پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکے رکھنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ رکنا چاہے تو مجبور نہ کیا جائے، اور اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شریک رہے، اور ادھر اویس رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ہیں تو اس وقت واپسی کا ارادہ کر لیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر تواضع کروائی۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر ایک لمحہ بھی وہاں نہ ٹھہرا، چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے عائشہ کیا تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بالکل بھی نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے آیا تھا، اور دیدار کی حسرت دل میں لیے واپس لوٹ گیا۔ وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو کہ بوڑھی اور نابینا ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے ان کو واپس لوٹ جانا پڑا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو خدا اور اس کے رسول کو سچے دل سے چاہتا ہے، اور فرمایا اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے مقام پر رشک آنے لگا، اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص واقعہ میں کتنا عظیم ہوگا جس کی عبادت زہد و تقویٰ کی تعریف خدا اور اس کا حبیب کرے۔ حضرت حرم بن حسان رضی اللہ عنہ ایک بار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ اپنا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں تب خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کوفہ میں مقیم تھے، میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق پیدا ہوا، میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا، لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ جب میں اس دریا پر پہنچا اور دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا اور وہ وضو کر رہے تھے اور اپنے کپڑے دھو رہے تھے، میں نے اویس رضی اللہ عنہ کے اوصاف سن رکھے تھے اس لیے ان کو فوراً پہچان گیا۔ جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر مونڈا ہوا تھا اور داڑھی گلی تھی، بدن کے بہت بال تھے اور چہرہ مبارک بڑا تھا، اور صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مسافہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے والے الفاظ دہرائے اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت برے لہجے میں کہا کہ اویس خدا تم پر رحمت کرے، تمہاری مغفرت فرمائے، وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا حرم بن حسان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ میرا نام اور پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا خدا نے، مگر اے اویس یہ تو بتاؤ تمہیں میرے اور میرے باپ کا نام کس نے بتایا؟ اس سے پہلے تم نے مجھے نہیں دیکھا، تم نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اویس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا نام مجھے اس ذات نے بتایا جس کی خبر میں کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ لی، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ اسی طرح مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث مبارک سنائیں تاکہ میں اسے یاد کر لوں، تو آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اور صحبت حاصل نہیں کی، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح میں نے بھی ان لوگوں کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیثیں سن رکھی ہیں، لیکن میں اپنے منہ پر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی، فقیہ کہلانا پسند نہیں کرتا، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے
میں نے درخواست کی مجھے قرآن کریم کی کچھ آیات سنا دیجیے، کیونکہ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے، اور میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیت بھی کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ عنہ نے اعوذ باللہ پڑھا اور ایک چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، حمیم والقرآن العزیز الحکیم۔ یہ پڑھ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آ کر کہا، حرم بن حیان تمہارا باپ فوت ہو گیا، قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی، ابن حیان نوح اور ابراہیم علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ابن حیان موسیٰ اور داؤد بھی فوت ہو گئے، ابن حیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب بھی فوت ہو گئے۔ اور کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، عمر بن خطاب تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا تم اس کو سمجھو، جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں۔ ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا اور کچھ دعائیں پڑھی اور فرمایا، حرم بن حیان، وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ مضبوطی سے پکڑو، خلیل اللہ کی صحبت اختیار کرو، نبی علیہ السلام پر ہمیشہ درود بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی ہے کہ آئندہ کسی گھڑی میں بھی موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا، خبردار جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے، قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، الہی یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی ہے، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان لوں، دارالاسلام میں میری اور اس کی ملاقات ہو، دنیا میں جہاں کہیں رہے اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کرنا، اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنانا، اس کو جزائے خیر دے۔ اور دعا کے بعد اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، تم مجھے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اس کے بعد السلام علیکم کہتے ہوئے ایک سمت چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد میں نے ان کو ایک دو بار خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اویس کرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔